اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ تفسیر ابن کثیر۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ دوغلاپن اور یہودی یعنی اہل کتاب اس علم کے باوجود جو کہے اور نہ کرے اس پر کتنا عذاب نازل ہوتا ہے، پھر تم خود ایسا کرنے لگے ہو جیسا دوسروں کو تقوی طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو، خود بھی تو اس کے عامل بن جاؤ۔ لوگوں کو روزہ نماز کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عامل ہونا ضروری ہے۔ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے لوگوں کو روکتے ہو، لیکن اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کو اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر دنیاوی ڈر خوف سے خود قبول نہیں کرتے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے، اور اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ۔ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتا دیتے، لیکن خود عامل نہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ مبلغین کے لیے خصوصی ہدایت۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود نہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کو کہنا تو خود اچھائی ہے، لیکن یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا آیت وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ سورہ ہود آیت نمبر 88۔ یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں جس کام سے روکوں وہ خود کروں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے اور میری رغبت و رجوع بھی اسی کی طرف ہے۔ پس نیک کاموں کے کرنے کے لیے کہنا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی۔ علماء سلف و خلف کا قول یہی ہے۔ گو بعض کا ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ برائیوں والا دوسروں کو اچھائیوں کا حکم نہ دے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ پھر ان حضرات کا اس آیت سے دلیل پکڑنا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ بلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور خود بھی بلائی کرے اور برائی سے رکے۔ اگر دونوں چھوڑے گا تو دوہرا گناہگار ہوگا، ایک کے ترک پر اکہرا۔ طبرانی کی معجم کبیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم لوگوں کو بلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے، اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ طبرانی کبیر 1681 جید۔ یہ حدیث غریب ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ اور عالم ہیں، جو لوگوں کو بلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، علم کے باوجود سمجھتے نہیں تھے۔ مسند احمد 12879 صحیح بالشواہد۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن حبان، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں موجود ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم 476 صحیح۔ سیدنا ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما سے کچھ نہیں کہتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہیں سنا کر ہی کہوں تو یوں تو ہی کہنا ہوگا، میں تو انہیں پوشیدہ طور پر ہر وقت کہتا رہتا ہوں، لیکن میں کسی بات کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کاتا رہے گا۔ جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس، میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ مسند احمد، بخاری مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ صحیح بخاری 3267۔ صحیح مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا۔ بعض آثار میں یہ بھی وارد ہے کہ عالم کو ایک دفعہ بخشا جائے تو عام آدمی کو 70 دفعہ بخشا جاتا ہے۔ عالم جاہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں ہے آیت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9۔ جاننے والے اور انجان برابر نہیں، نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابن عساکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی کبیر 150-22 ضعیف، نے فرمایا جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہاری نصیحتیں سن سن کر ہم تو جنتی بن گئے مگر تم جہنم میں کیوں آ پڑے؟ وہ کہیں گے افسوس، ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے کہا میں بلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہوں۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تم اس درجے تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر تم ان تینوں آیتوں کی فضیحت سے نڈر ہو گئے ہو تو شوق سے واز شروع کرو۔ اس نے پوچھا وہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایک تو آیت اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ کیا تم لوگوں کو بلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے تئیں بھولے جا رہے ہو؟ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورۃ الصف آیت نمبر 2 اور 3۔ کیا تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ تیسری آیت شعیب علیہ السلام کا فرمان، آیت وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، سورہ ہود آیت نمبر 88۔ یعنی میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، میرا ارادہ صرف اپنی طاقتور اصلاح کرنا ہے۔ کہو تم ان تینوں آیتوں سے بے خوف ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم اپنے نفس سے شروع کرو۔ ایک ضعیف حدیث طبرانی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو کسی قول و فعل کی طرف بلائے اور خود نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خود آپ عمل کرنے لگ جائے۔ ابو نعیم فی الحلیہ 7 جلد 2 ضعیف۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی 367 جلد 1 نے بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما والی تینوں آیتیں پیش کر کے فرمایا ہے کہ میں ان کی وجہ سے قصہ گوئی پسند نہیں کرتا۔